بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد آخر کار اس کے سامنے ایک جملہ آیا جسے دیکھ کے اس کا سر چکرا گیا۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت ایک بہت ہی ہارر ریسرچ اور ہارر واقعے کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سب سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ سٹوری بہت پسند آئے گی، کیونکہ یہ سٹوری آسٹریلیا کے ایک فرد کا تھا جو کہ بہت زیادہ دلچسپی لیتا تھا ہاررز میں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ان جگہوں کی وزٹ کرے جہاں بولا گیا ہے کہ ہانٹڈ ہے یا وانٹڈ ہے، یعنی وہ جگہ تھوڑے سے پوزیسڈ ہے۔ تو دوستو چلیے اس سٹوری کو سنتے ہیں، تم لوگ کے ساتھ ساتھ میں بھی سن لیتی ہوں کیونکہ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ بیچ تک تو میں سن چکی ہوں، لیکن پھر میں نے اچانک سوچا کہ موبائل اٹھاتی ہوں اور بیان کرتی ہوں، تو اینڈ پر ابھی میں پہنچی نہیں ہوں۔ دوستو یہ بندہ جس کا نام ٹام تھا، ٹام کہتا ہے اپنے ایک واقعے میں کہ میں بچپن سے ہی ہاررز کا بہت زیادہ شوقین رہا تھا۔ میں اکثر اپنے گھر کے لوگوں سے ایسی باتیں سنتا تھا جس سے مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ ہاں، ہمارے علاوہ بھی دنیا میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں جسے ہم دیکھ تو نہیں سکتے مگر فیل ضرور کر سکتے ہیں۔ اب دوستو میرا حال بھی لیجئے، میں بھی ٹام کی طرح ان چیزوں میں بہت انٹرسٹ رکھتی ہوں بچپن سے۔ تو ٹام کہتا ہے کہ جب میں ٹین ایج میں آیا تو اس وقت تو میری تجسس اور بھی زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ مجھے تو اب دیکھنے کا شوق بھی ہو گیا کہ میں کہیں دیکھوں کہ کوئی چیز کھڑا ہے اور میں اس کو فیس ٹو فیس دیکھوں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ ہمارے والد صاحب نے ایک نیا گھر لیا اور ہم سب اس گھر میں شفٹ ہوئے۔ پرانے گھر میں ہم نے کچھ چیزیں بھی چھوڑی جو ہمارے استعمال میں نہیں تھی، جو پرانی ہو چکی تھی، لیکن جو میری دادی تھی وہ ہمارے ساتھ رہتی تھی، تو اس نے کہا ان چیزوں کو خراب مت کر، ان سے میری بہت ساری یادیں وابستہ ہے۔ ہمارے لیے وہ چیزیں اتنی معنی نہیں رکھتے تھے، لیکن ہماری دادی کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ کچھ کرسیاں، کچھ ٹیبلز، کچھ بوریوں میں برتن پرانے زمانے کے جو میری امی کو بالکل پسند نہیں تھے، لیکن میری امی بہت باسلیقہ خاتون تھی اور وہ ہماری گرینڈ ماں کی بہت عزت کرتی تھی، اور اسی کی خوشی کے لیے ان چیزوں کو اچھے سے پیک کر کے ایک اسٹور روم میں رکھ دیا۔ ہم لوگوں نے 3-4 سال اپنے نئے گھر میں گزارے، اسی طرح میں 16-17 سال کا ہو گیا۔ ہاں، کبھی کبھار ہم اپنے پرانے گھر کا وزٹ کرتے تھے جو تیسرے محلے میں اب بھی موجود تھا، ہمارے گھر سے تقریباً آدھا ایک گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ دوستو ٹام نے مزید کہا اپنے سٹوری میں کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ ہمیں کچھ چیزیں چاہیے، لیکن یہ چیزیں ہم نئی نہیں لیں گے، بلکہ ہمارے پرانے گھر میں جو سٹور روم ہے جہاں پر ہم نے صاف صفائی کر کے گھر کی وہ چیزیں جو ہم یہاں نہیں لا سکے وہ چیزیں وہاں محفوظ کر کے رکھے ہیں، ہمیں وہاں جانا پڑے گا۔ میرے والد صاحب نے مجھے بھیجا اور چابیاں دی۔ یہ تو میرا عام روٹین تھا، میں تو اکثر اس گھر میں آتا جاتا رہا تھا۔ کبھی کبھار میرے بلے وہاں جو رہ گئے تھے وہ لینے کے لیے 1-2 مرتبہ گیا تھا، کبھی کبھار کسی فنکشن کو وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کیا تھا، اس طرح بہت ساری چیزیں۔ میرے لیے یہ ایک بہت ہی عام بات تھی۔ میں نے سائیکل لی اور چابیاں اپنی ڈیڈ سے لے کے میں اس گھر کو چلا گیا۔ میں نے مین گیٹ کھولا اور سیدھے میں اسٹور روم کی طرف گیا۔ اب دوستو کہانی میں ٹویسٹ آنے والی ہے، آپ لوگ میرے ساتھ اینڈ تک رہیے اور انجوائے کیجئے اس ہارر واقعے کو۔ ٹام کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور میں بس بے دہانی میں اندر گیا، کیونکہ مجھے تو اور کچھ نہیں سوچ رہا تھا، مجھے تو صرف یہی کام کرنا تھا کہ ایک بوری تھی جس میں میرے والد صاحب کے بہت سارے کام کی چیزیں جیسے ہتھوڑے وغیرہ، یہ چیزیں جو مرد حضرات گھر میں یوز کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی میں وہ بوری دیکھنے لگی ادھر ادھر، میں نے لائٹ آن کی تو اچانک مجھے ایک چکر آ گیا، تو میں وہاں کھڑا ہو گیا اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، جیسے نا ہمیں چکر آتا ہے تو ہم اچانک اپنے آنکھوں کو بند کرتے ہیں نا، اس نے کہا میں اپنے آنکھوں کو بند جیسے ہی کیا تو اچانک سے مجھے لگا میرے قریب سے کوئی تیزی سے گزرا ہے نا۔ دیکھو جب ہمارے پاس سے ہوا بھی گزرتی ہے نا تو بندے کو احساس تو ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز گزری ہے، تو خاموش سے ایسے
ऐसे यूँ कोई चीज़ गुज़री जिसकी वजह से मेरे जो राइट तरफ जो गुज़री थी ना, वो चीज़ राइट साइड से गुज़री थी, तो मेरी राइट साइड की जो बाजू थी वो ऐसे हिली ना, जैसे कोई चीज़ टकराई हो। वो टकराया नहीं था, लेकिन मुझे मेरे वजूद को और पहले मेरे सेंस ने उठाया, मतलब मेरे दिमाग में आया कि कोई गुज़रा है, लेकिन साथ में मेरे वजूद ने भी वो कहते हैं ना कि एक अलार्म देता है आपका वजूद आपको कि कोई चीज़ गुज़री है। खैर मैं समझा हवा है, वाकई हवा थी उस दिन। अब मैंने क्या किया कि मैं वो बोरी देखने लगा, और आखिरकार मुझे वो बोरी मिली बहुत जल्दी, और मैं बाहर निकला। मैंने दोबारा स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद किया। जैसे ही मैंने साइकिल का पैडल पे जैसे ही पाँव रखा और बोरी पीछे मैंने बांध दी साइकिल से, तो उसी स्टोर रूम से कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई। मैंने देखा तो सोच में पड़ गया कि शायद मैंने कोई चीज़ गलत रखी है जो गिरी है, और हो भी सकता है। लेकिन जैसे ही मैं गेट से निकलने वाला था तो अचानक स्टोर रूम में जैसे कोई चीज़ बंद हुआ हो, और वो मुझे बता रहा हो कि मैं बंद हूँ यहाँ, मुझे खोले। मैं डर गया। मैंने वापस साइकिल साइड पे खड़ी कर दी और फिर जाके मैंने दरवाज़ा खोला। इस बार जब मैंने दोबारा दरवाज़ा खोला तो मुझे फिर चक्कर आया। शायद कहते हैं कि जो जगह बंद होती है, अगर आप उसको अचानक खोलते हैं तो उसमें जो मौजूद जमा भड़ास होती है वो आपको मतलब चक्कर ज़रूर देता है, एक मतलब जैसे बेहोशी सी, क्योंकि वहाँ कुछ गैस वगैरह जमा होता है, ऐसा सुनने में आया है। मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था, न कोई बिल्ली, न कोई कुत्ता, न कोई छोटा मोटा जानवर परिंदा जो कि गलती से बंद हुआ हो, सब कुछ ठीक था। और जिस चीज़ की आवाज़ आई थी वहाँ कोई चीज़ ज़मीन पे नहीं पड़ी थी। खैर मैंने फिर से दरवाज़ा बंद किया और साइकिल पे बैठ के मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। टॉम कहता है कि मैं अपने घर पहुंचा और अपने वालिद साहब को वो बोरी दी। अब फिर से वक्त गुजरता गया और हमारा इसी तरह अपने घर में आना जाना था। ना वहाँ हमने कभी कोई अनदर जो क्रिएचर्स होती है उसकी फीलिंग्स हमें आई थी, और ना किसी और ने उस घर को छोड़ने के बाद कहा है कि वहाँ कुछ इधर उधर हो रहा है। खैर कुछ टाइम गुजरने के बाद एक मर्तबा फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि यार वहाँ से कुछ चीज़ें लानी हैं। मैंने चाबी ली और चला गया पैदल। मैंने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला तो अभी मैं उस घर को देख रहा था, पानी चूँकि वहाँ एक नलका था सहन में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब से मैं इस घर में भी था छोटा सा, मुझे वो नलका पसंद होता था। वहाँ जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो बहुत मज़ा आता था मुझे, क्योंकि सर्दी होती थी। तो मैंने वो नलका खोला और वैसे ही हाथ मुँह धोए। अब मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगा तो मुझे स्टोर रूम का तो पहले वाला जो तजर्बा था वो मुझे याद आया कि अब फिर मुझे चक्कर आएगा क्योंकि ये बंद पड़ा है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इस वक्त मैंने दरवाज़ा बेदहानी में खोला। दरवाज़ा खोला तो मैं थोड़ी देर के लिए दरवाज़े पे खड़ा रहा, क्योंकि मुझे यही सोच आ रही थी कि अब मुझे चक्कर आएगा। लेकिन मुझे कोई चक्कर नहीं आया। अब मैं वो चीज़ ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ बहुत सारे चूहे भी थे जिससे मुझे डर लगा। बहुत एहतियात से मैं सारी बोरियां देखता रहा, खोलता रहा कि किस बोरी में मेरे वालिद साहब ने जो सामान जो है मंगवाया था वो किस बोरी में होगे। खैर मुझे मिल गई वो बोरी और मैं निकलने ही वाला था। जैसे ही मैंने उस स्टोर रूम के बाहर कदम रखा, पीछे से जितना भी सामान था गड़ 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 सारा गिर गया, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। मैं डर गया। मैंने पीछे देखा, यार ऐसे कैसे हो सकता है, सारी चीज़ें खुद ब खुद। खैर मैंने गलत रखे थे शायद डर की वजह से कि कई चूहे ना हो, तो इसलिए मैंने वो जगह छोड़ी और आराम से मैंने दरवाज़ा बंद किया और जाने लगा। मैंने इसको लॉक किया और जैसे ही मैं मेन गेट पे आया, दोबारा से मेरे पीछे ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई दरवाज़ा बजा रहा है दूर से। मैंने पीछे देखा,
اب حیرانی کی بات ٹام کے لیے یہ تھی، وہ اپنے اس پیج پہ لکھتا ہے کہ ہمیشہ میرا اس کمرے کے نکلنے کے بعد کیوں یہ چیزیں گرتی تھی۔ خیر یہ بھی کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن ٹام تھوڑا سا سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ اب تو ٹام نے ایک بہت ہی خطرناک ارادہ کیا۔ اس نے مین گیٹ بند کیا اور چلنے لگا، کیونکہ وہ پیدل آیا تھا۔ جاتے جاتے وہ سوچتا رہا کہ کیوں نہ ایک دن آ کے اپنے گھر میں ایک رات گزارو، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی دیوانہ تھا کہ اسے کوئی انادر کریچر ملے۔ شاید یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ انادر کریچر ان سے ایسا سلوک کرے گا جیسے عام انسان۔ وہ اپنے خواب و خیالوں میں انادر کریچر کو ہی جو ہے اپنا دوست سمجھتا تھا اور مانتا تھا۔ گھر جا کے اس نے تھوڑا بہت سوچا اور پھر اسی طرح کچھ گھنٹوں بعد کہا کہ میں جو ہوں آج اپنے گھر یعنی پرانے گھر جا رہا ہوں، مجھے اس کی یاد آ رہی ہے۔ تو اس کی امی نے پہلے تو اسے منع کیا، پھر کہا چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کے ساتھ آپ کے دوست ہے تو میں آپ کو جانے دوں گی، لیکن اس نے کہا نہیں، میں اکیلا ہوں، مجھے وہاں کی یاد آ رہی ہے۔ خیر اس کے ماں باپ سمجھتے تھے کہ اب وہ اتنا چھوٹا نہیں رہا ہے کہ وہ ڈر جائے، اور انہوں نے ایزیلی اجازت دی۔ وہ آزاد خیال ماں باپ تھے، ان کو اپنے بچوں پر اتنا زیادہ مطلب جیسے ہم لوگ کرتے نا کہ نہیں گر جاؤ گے، ڈر جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے، ان لوگوں کی ان چیزوں میں کوئی وہ نہیں ہوتی انٹرسٹ۔ اس نے اپنا 2-3 کتابیں لی اور کچھ ڈائری اور کیا کہتے اس کو پین وغیرہ لی، اور کچھ کھانے کی چیزیں بھی اس کی امی نے تیار کی تھی جو ٹفن میں ڈال کے اس نے اٹھائے، اور اپنی گرینڈ ماں کو پیار کر کے وہ چلا گیا۔ اس کی گرینڈ ماں نے کہا کہ اگر وہ تھوڑی مطلب طاقت میں ہوتی تو وہ بھی ساتھ جاتی، کیونکہ انہیں بھی اس گھر کی یاد آ رہی ہے۔ تو ٹام نے ان سے وعدہ کیا کہ صبح جب میں آؤں گا تو تمہیں دن کے ٹائم 1-2 گھنٹے کے لیے وہاں لے کے جاؤں گا، لیکن رات گزارنے کے لیے نہیں، کیونکہ اب وہاں وہ فیسلٹیز نہیں ہے جو آپ کو چاہیے۔ خیر ٹام چلا گیا۔ یہ شام کا ٹائم تھا، ٹام وہاں گیا، اس نے ساری لائٹ سے آن کی، گیٹ بند کیا اور جا کے ٹی وی آن کر کے لان میں بیٹھ گیا۔ مزے سے وہ کھانا پینا کر رہا تھا، کچن جا رہا تھا، کیونکہ سب کچھ ویسا ہی تھا، صرف یہ تھا کہ چیزیں نہیں تھی جو وہ اپنے گھر لے کے گیا تھا۔ تھوڑی بہت فرنیچر رہ گئی تھی، صوفہ وغیرہ جس پر وہ اس نے سونے کے لیے تکیا وغیرہ رکھ دیا۔ کچن جا کے ایک بوتل کو اس نے پانی سے بھر دیا اور لا کے ٹیبل پہ رکھا تاکہ اسے بار بار نہ جانا پڑے۔ ایک مووی آن کی اس نے، وہ بھی ہارر، اور بیٹھ گیا۔ اب یہ مووی اس نے پروجیکٹر سے آن کی تھی، کیونکہ وہاں ٹی وی وغیرہ نہیں تھا، لیکن اس کے موبائل میں یہ سسٹم تھا کہ دیوار پہ جو اسکرین آ جاتا ہے نا موبائل کا، وہ تھا، تو اس نے آن کیا اور وہ مزے سے بیٹھ گیا۔ اس کے بھائی نے اسے میسج کیا، ہے ٹام کیا حال ہے، کیا تم صحیح ہو، میں آؤں، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اس نے کہا نہیں بابا، مجھے ڈر نہیں لگتا، بس یہ میرا گھر ہے، میں چاہتا تھا کہ یہاں 2-3 دن گزارو۔ کھاتے اسٹور روم کی طرف بڑھا تو اسے وہاں سے لگ گئی کھڑکیوں کی، حالانکہ وہ سونا نہیں چاہتا تھا، آوازیں وہ جس صاف صاف دکھائی دے وہ وہاں جانا چاہتا تھا، یعنی اسٹور روم پہ، اور اس کے ارد گرد گھومنا چاہتا تھا، چکر لگانا چاہتا تھا، شاید تیز ہوا ہے کچھ ہے یا وہ ویسے ہی سب کچھ تھا، گرتا گرتا ہے جو میں آتا ہوں کہ وہ اسٹور روم کا دروازہ کھولے۔ اب نیند کا غلبہ جب انسان پر زیادہ ہو تو مجھے یہاں پر آ کے میں نے سوچا چلو باقی آپ لوگوں کے ساتھ دیکھتی ہوں، وہ سو گیا تھا گہری نیند، اور اس کی آنکھیں دوستو یہ ایسا لگتا ہے کہ صبح ہی اس کی آنکھیں پہلے تو ہم بہت بہادر بنتے ہیں، جب وہ چیز شروع ہو جاتا ہے برتن کے گرنے کی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو ہوا ہے، یہ تو وہ ہے، یہ تو یہ ہے، اور پھر جاتے بھی وہاں نہیں ہے، جیسے یہ ٹام، ٹھیک ہے۔ اب ٹام اسٹور روم کے اندر نہیں جا رہا، بلکہ اسے ڈر لگ رہا ہے، لیکن وہ وہاں سیڑھی پر بیٹھا موبائل پہ اس نے جو مووی لگائی تھی پانی پی رہا ہے یا شاید کوئی جوس وغیرہ پی رہا ہے، اور اسٹور روم کے دروازے کو دیکھ رہا ہے، خود کو ڈر لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے لائٹیں آف نہیں کی، وہی کڑا ہو جس کا تمہیں انتظار ہے، ساری لائٹیں۔ یہ سوچتے سوچتے اچانک اس نے دیکھا کہ اسٹور روم کا دروازہ کچن میں گیا کہ برتن کی آواز کہاں سے آئی ہے۔ وہاں پر تو کچھ نہیں تھا، لیکن اوہ مائی گاڈ، تھوڑی دیر جیسے کوئی پیچھے سے کوشش کر رہا ہے کھولنے کی، اور پھر اچانک کھل گیا۔ اب ٹام تھوڑا گھبرا گیا، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی،
خود سے دروازہ کھلتا نہیں ہے بلکہ بند ہوتا ہے، کیونکہ ہوا کا دباؤ اگر باہر سے زیادہ ہے دروازہ ہمیشہ اندر کی طرف کھلتا ہے۔ تو یہ تو لاک تھا، یہ کیسے کھل گیا؟ ٹام نزدیک آنا چاہتا تھا۔ اب ٹام اتنا گھبرا رہا تھا کہ اس کے پورے پاؤں کانپ رہے تھے، اس کا وجود کانپ رہا تھا، اور اس نے کہا "Who are you?" جیسے ہم کہتے ہیں کون؟ وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن ٹام کمرے کے اندر یعنی اپنے جہاں وہ بیٹا تھا لان کے اندر بھاگ کے اپنا موبائل اٹھا کے آیا، کیونکہ ٹام کی ذہن میں ایک بات آئی کہ ایسا نہ ہو کہ اسٹور روم کے اندر جیسے ہی میں جاؤں اور لائٹیں بند ہو جائے، کیونکہ اکثر ہارر موویز میں انہوں نے یہ چیز دیکھی تھی اور نوٹ کی تھی۔ اس نے اپنے موبائل اٹھائی، اس پر ٹارچ آن کی اور اسٹور روم کی طرف نکل پڑا۔ حالانکہ ساری لائٹیں آن تھی، اس کی موبائل کی لائٹ کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، گھر چمک رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اسٹور روم کی طرف جانے لگا، اور جیسے ہی دور سے اس نے لائٹ سے اسٹور روم کی طرف اپنا موبائل کیا، کیونکہ اسٹور روم کے اندر تو اندھیرا تھا، وہاں تو اس نے کوئی لائٹ وائٹ آن کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، تو نہ وہ آتے ہوئے وہاں گیا تھا۔ تو اس نے کوئی چیز دیکھی، جیسے کوئی کھڑا ہو اور بہت بڑی چادر ہو، یعنی چادر اس نے دیکھی، وہ سمجھا کہ یہ اس کی ماں نے شاید کسی چیز کے اوپر چادر رکھی، جیسے اسٹین کا پنکھا وغیرہ اس کے اوپر اکثر لوگ ڈالتے ہیں، اس کی امی ڈالتی تھی تاکہ اس میں جو ہے نا یہ دل وغیرہ نہ جائے۔ تو وہ نزدیک گیا اور وہ سمجھتا رہا کہ یہ وہ پنکھا جو اسٹین کا میری امی نے اسٹور روم میں رکھا تھا اور اس کے اوپر چادر ڈالا تھا، یہ وہ ہے۔ اب یہ اس کے پیچھے گیا، اس نے جیسی چادر ہٹایا تو یہ چیز پھر اب میری بات سنیں آپ لوگ، یہاں پر تھوڑا سٹاپ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک مووی دیکھ رہی تھی، اس میں اسی طرح کوئی چیز کڑی تھی، وہ بندہ جا کے نا، انگلش مووی تھی، مجھے ویسے نام یاد نہیں لیکن یہ سین مجھے یاد ہے۔ وہ جیسے اسٹور روم میں آدھی رات کو جاتا ہے، پتہ نہیں اس کو خواب میں کچھ آتا ہے کہ اسٹور روم میں آؤ، یا شاید اس کو ایسا لگتا ہے کہ اسٹور روم سے کسی چیز کی آوازیں آ رہی ہے۔ اسٹور روم عموماً ہم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر ہم گھر کی وہ چیزیں رکھتے ہیں جن کی ہمیں بہت کم ضرورت ہوتی ہے اور وہ بہت کام کی چیزیں ہوتی ہے، تو اس کو ایک سیف جگہ بنا کے دیتے ہیں اور پھر اسے ہم اسٹور روم کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ بندہ جب وہاں جاتا ہے، دوسرا بندہ جو میں نے مووی دیکھتے ہے، وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ کوئی چادر کڑا ہے نا، تو وہ ایسے چادر کو ہٹاتا ہے اور وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ چادر نیچے گر جاتا ہے اور وہ ایک لمبی چیخ مارتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ حیرانی کی بات ہے چادر کس چیز پہ پڑی تھی، وہ چیز ہی غائب ہو گئی تھی۔ جب اس نے چادر ایسی ہٹائی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور چادر نیچے گر گئی۔ اسی طرح ٹام کے ساتھ ہوا۔ ٹام اپنے اس پیج پہ لکھتا ہے کہ میں نے جیسی وہ چادر ہٹائی وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور چادر نیچے گر گئی، میں جیسے ہی بھاگنا چاہا تو میں گر گیا، مجھے نہیں پتا کہ وہاں تو جب میں اندر آ رہا تھا تو کوئی ایسی چیز نہیں پڑی تھی جس سے میں گر جاؤں، یعنی جس سے میرے پاؤں لگ کے گر جائے، لیکن میں جیسے ہی بھاگنے کے لیے تیار ہوا تو میں گر گیا، کیونکہ وہاں کوئی چیز پڑی تھی، کوئی لکڑی وغیرہ۔ پھر میں اٹھ کے جیسے ہی لان کی طرف بھاگا تو جب میں صحن میں تھا اور میں نے کھڑکیوں میں مطلب باہر سے میں بھاگتا رہا اور کھڑکی کی طرف دیکھا جو لائٹ سے آن تھی اور موبائل میرے ہاتھ میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ جو لاؤنج تھا نا، جہاں پر میں بیٹھا تھا، جہاں پر میں نے مووی دیکھ رہا تھا، وہاں کوئی کھڑا ہے سایہ، اور میں وہاں بھی رک گیا اور بھاگتے بھاگتے میں گیٹ کے پاس گیا، اور گیٹ چونکہ میں نے تو اندر سے بند کیا تھا تو میں نے جلدی کھولا اور سب چیزیں وہاں چھوڑ کے میں باہر بھاگا۔ ٹام بھاگتے بھاگتے اپنے گھر آ گیا، پھر اس کے گھر والے کافی پریشان ہو گئے اور اس کو منع کیا کہ وہ وہاں نہ جائے۔ دن کے ٹائم اس کے والد صاحب آئے، اس کی جو چیزیں پڑی تھی وہ واپس لے کے گیا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، شاید ٹام ویسی ہی ڈر گیا تھا۔ خیر، ٹام اب 40 سال کا ہے اور وہ اس بات پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ جہاں پر کچھ ہوتے ہیں یا تم انٹرسٹ ہوتے ہو تو یہ چیزیں ضرور آپ کے سامنے آئے گی، جیسے ٹام کے سامنے آ گیا، لیکن ٹام میں وہ ہمت نہیں تھی کہ اب ان سے بات کرے، کیونکہ ٹام تو ان چیزوں کا شوقین رہا تھا، لیکن نہیں، ٹام نے تو اس کو دیکھتے ہی بھاگ اختیار کی۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ پھر ٹام کہتا ہے کہ میں ریسرچ کر رہا تھا کہ ان چیزوں کی واضح علامات کیا ہے، اگر یہ کسی جگہ پر اپنا ڈیرا جماتے ہیں تو وہاں سب سے پہلی چیز جو بہت نارمل ہوگی وہ آپ کو کیا فیل ہوگی۔ سب سے پہلا جو جملہ
ٹام کے سامنے اس سے پہلے ٹام نے بہت ریسرچ کی، کچھ بھی نہیں ملا، بس اتنا ملا کہ آپ کو فیلنگز آئے گی، آپ کو یہ ہوگا کہ کوئی وہاں کچھ گر گیا ہے، کوئی برتن گرا ہے، جو سب ٹام کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن جو سب سے خاص علامت جو ٹام کو فیل ہوئی تھی، اور وہ میں کہانی میں پہلے بھی بتا چکی تھی دوستو، گیس کرے، وہ چکر آنا۔ ٹام کہتا ہے کہ میں نے جیسے اسٹور روم کا دروازہ کھولا تھا پہلی دفعہ مجھے چکر آیا تھا، جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جگہ بند ہوتی ہے اس جگہ پہ اکثر گیس یعنی جمع ہوتے، اسے بلاسٹ ٹائپ کی جو ہم کہتے، اور جب ہم دروازہ کھولتے ہیں تو وہی چیز ہمیں تھوڑا سا چکر دلاتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ہمیشہ وہی جگہ بند ہوتی ہے جو ہانٹیڈ ہوتے ہیں، جس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو مطلب بند ہوتے ہوتے ہانٹیڈ بن چکی ہوتی ہے۔ تو ٹام کہتا ہے کہ جب پہلی دفعہ میرے والد صاحب نے مجھے وہاں بھیجا تو وہاں مجھے ایک چکر آیا تھا، اور جسے میں وہاں کی گیس دھوپ بھڑاس سمجھ کے اگنور کیا تھا، وہی چیز اس ریسرچ میں تھی کہ سب سے پہلے جن جگہوں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو چکر آئے گا۔ او مائی گاڈ دوستو، تو ٹام کہتا ہے کہ مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا، یہ میرے علم میں نہیں تھا کہ ایسی جگہوں پہ ہمیشہ آپ کو پہلے چکر آتا ہے، اور یہ مجھے یہ مجھے ایک بار ہوا تھا، دوسری بار نہیں ہوا۔ تو کیا یہ جو گیس والا حساب ہے، یہ جو بھڑاس ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، یہ دوسری بار بند نہیں تھا جب میں نے دروازہ کھولا؟ تب مجھے کیوں چکر نہیں آیا تھا؟ لیکن پہلی دفعہ جب میں نے کھولا تو مجھے چکر آ گئے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں الارم دیتی ہے کہ ہم یہاں ہے۔ لیکن دوسری دفعہ جب میں گئے تو انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی، کیونکہ میں پہلے بھی گیا تھا تو وہ لوگ مجھے پہچان چکے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ اس کو ہم ایک الارم دے چکے ہیں، ایک سگنل دے چکے ہیں کہ ہم یہاں ہیں، لیکن میں نہ سمجھتا۔ خیر، ٹام کہتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر میں نے سوچا کہ اس گھر میں ایک رات گزاری جائے، کیوں نہ میں وہاں جاؤں۔ اب جب میں وہاں دوبارہ جانے کا بندوبست کرنے لگا تو میرے والدین نے مجھے روکا، مجھے ٹوکا، مجھ پہ غصہ کیا، عموماً جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ لیکن میں اپنے بھائی کے ساتھ گیا، یہی کہہ کے میرے ماں باپ نے مجھے اجازت دی کہ ہم دونوں ایک ساتھ جائیں گے۔ خیر، میرے والد نے میری ماما کو اویئر کیا کہ یہ بھئی وہاں کچھ نہیں ہے، بس یہ ڈر گیا، یہ اکیلا تھا۔ جب میں وہاں گئی تو اسٹور روم میں چیزیں گر چکی تھی، شاید یہ اندر گیا تھا، چیزیں گری ہے، یہ اسی سے ڈرا ہے۔ ہم دونوں گئے، اور میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آج ہم نے سونا نہیں ہے، اور میں نے اپنا دل کافی مضبوط کیا تھا کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ چیز کیا ہے۔ آدھی رات تک ہم باتیں کرتے رہے، باہر صحن میں آئے، اندھیرے میں بیٹھے تھے بینچ پہ، دونوں باتیں کر رہے تھے، اسٹور کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا اسٹور روم کا دروازہ خود بخود کھل گیا، ٹین، اس طرح آواز ہوتی ہے نا دروازے کی۔ اور اس دن کے بعد ہم کافی وہ کہتا ہے کہ دروازہ جیسے ہی کھلا ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور ہم نہیں اٹھے، بلکہ ہم دیکھنے لگے کہ اور کیا کیا ہوتا ہے۔ ہم پھر اسی طرح بیٹھتے رہے، اور جوس پانی جو بھی تھا وہ پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، اور گپ شپ لگاتے رہے، اور منہ ہاتھ دھوتے رہے صحن میں جو نلکا تھا، لیکن اس چیز کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں سے ایسے آواز آنے لگی جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو، یہ دیکھ کے میرا بھائی ڈر گیا۔ ٹام کہتا ہے اس نے مجھے کہا اب تو کلیئر ہے کہ یہاں کچھ ہے، اور وہ اب ہماری طرف بڑھے گا، کیونکہ ہم ان کو چیلنج کر رہے۔ اسی طرح ہم دونوں آرام سے جانے لگے، لیکن میرے بھائی نے مجھے منع کیا کہ تم نے جو ٹارچ کی روشنی ہے موبائل کی، وہ بالکل اسٹور کی طرف نہیں کرنی، کیونکہ کچھ تو ہوگا جو ہمیں نظر آئے گا، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں نظر آئے۔ خیر، ٹام کہتا ہے اس کے لاکھ کہنے کے باوجود ہم جیسی ہی مین گیٹ کی طرف جانے لگے، گھر کو روانہ ہو رہے تھے ہم، اور میں نے جیسی ہی موبائل کی روشنی اس اسٹور روم کی طرف کی تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے،
اور اتنا بڑا لمبا کہ اس کا سر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن پورا دڑ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب یہ کیا چیز رکھی تھی کسی نے کہ اتنی لمبی تھی کہ چھت سے لگ رہی تھی. اور ہماری موم تو آئی نہیں ہے. ہم تو روز اسٹور روم میں جاتے, ایسی تو کوئی چیز تھی نہیں اسٹور روم میں. ہم دونوں نے چیخ ماری بھاگو, اور بھاگتے ہی ہم نے جیسی گیٹ کھولا اور بند کیا تو پیچھے سے آواز آئی. Din ta, din ta, din